بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو سب سے پہلے ایک سچا واقعہ ملاحظہ کیجئے جو میرے پیارے دوست نے مجھے سنایا تھا۔ پا محمد علی مرحوم یہ پنجاب کے شہروں سمندری اور گوجرا کے مابین ایک گاؤں مالووال کے رہنے والے تھے۔ 4 بھائی تھے اور چاروں کے چاروں لمبے تڑنگے اور طاقتور، لیکن محمد علی کی بات ہی الگ تھی۔ بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ انگریز دور میں ہر گاؤں میں ایک سرکاری سانڈ ہوا کرتا تھا جو ہر وقت کھلا گھومتا رہتا تھا۔ یہ سانڈ کسی بھی کھیت میں گھس جاتا، لیکن مجال ہے کوئی اس کو اپنے کھیت سے نکالے۔ ایک روز یہ سانڈ گھومتا پھرتا پا محمد علی کے کھیتوں میں گھس گیا۔ محمد علی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سانڈ کو مار مار کر اپنے کھیتوں سے نکال دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی تو اس نے انگریز سرکار کی پولیس کو بھی نہ بخشا۔ یہ اس دور کی پولیس تھی جس کے معمولی سے اہلکار کو دیکھ کر بھی لوگ کانپنے لگتے تھے۔ خیر بعد میں بڑی مشکلوں سے محمد علی کی جان بخشی ہوئی۔ وہ صرف دھڑلے والے ہی نہیں تھے بلکہ پورا گاؤں ان کی عزت کرتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اصل واقعہ کی۔ ایک روز محمد علی کے والد اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گاؤں سے قدرے ہٹ کر چارپائیاں ڈالے اپنے دوستوں کے ساتھ حقہ پی رہے اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ کچھ ہم جیسے بچے بھی ان کی باتوں کو بغور سن رہے تھے۔ اسی دوران محمد علی کے والد غصہ سے لال بھبوکا ہو کر کہنے لگے، دیکھو تو ذرا وہ کیسے اکڑ اکڑ کر چلتا آ رہا ہے۔ سب کی نظریں گاؤں کی طرف اٹھ گئیں۔ دیکھا تو پا محمد علی سر میں خوب اچھی طرح تیل لگا کر اپنے گرد ایک گرم چادر لپیٹے چلے آ رہے تھے۔ ان کے والد مسلسل انہیں برا بھلا کہتے جا رہے تھے۔ سب نے پوچھا کہ بزرگوں ایسی کیا بات ہوگی جو اپنے ہی بیٹے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کا جواب سنیے۔ کہنے لگے، یہ بے شرم ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے۔ دیکھو تو کیسے تیل لگا کر اور بال بنا کر گاؤں کے اندر سے ٹہل کر آ رہا ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ گاؤں میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں؟ یہ ان کے سامنے ہی ایسے بن ٹھن کر چلا آ رہا ہے۔ اسی دوران وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ پہلے تو ان کے والد صاحب نے انہیں خوب برا بھلا کہا۔ وہ اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر سب کچھ تحمل سے سنتے رہے، لیکن والد صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ انہیں سب سے زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ ان کے بیٹے کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ گاؤں کی ماؤں بہنوں کے درمیان سے اس طرح بن ٹھن کر گزرے۔ پھر انہوں نے ایک بچے کو گاؤں کی طرف بھگایا کہ جاؤ جا کر حجام کو لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد حجام موقع پر پہنچ گیا۔ اسے حکم ہوا کہ پا محمد علی کی ٹنڈ کر دے، اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں دکھنا چاہیے۔ اسی دوران دوسرے بزرگوں نے ان کے والد صاحب کی کافی منت سماجت کی کہ اس بار اسے چھوڑ دے، بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن سب درخواستیں رد کر دی گئیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے کسی کو چھیڑا نہیں تھا، غلطی صرف یہ تھی کہ وہ بن سور کر گاؤں کے بیچ میں سے گزر رہے تھے۔ پھر سب کے سامنے پاجی کی ٹنڈ کر دی گئی، مگر اس پر بھی ان کے والد کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ لہٰذا انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے تمہیں دوبارہ بن ٹھن کر گاؤں میں ٹہلتے دیکھا تو میں تمہاری گردن ہی اتروا دوں گا۔ یہ سارا واقعہ میرے دوست کی آنکھوں دیکھا ہے، جو آج بھی یادوں کے گوشوں میں محفوظ ہے۔ ایک طرف اس طرح کے واقعات کی محفوظ یادیں ہیں اور دوسری طرف آج کے حالات۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم نے جہاں بہت سے اچھے سبق فراموش کر دیے، وہیں خواتین کے احترام کا سبق بھی بڑی حد تک بھول گئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب حکومتی ادارے اس حوالے سے بہت حساس دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہور میں تو پولیس کی طرف سے متعدد ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن سے خواتین کو فوری طور پر پولیس کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں CCPO لاہور کی طرف سے خواتین کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا۔ یہاں خواتین پولیس اہلکار ہی فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب خواتین مدد کے لیے قائم کی گئی ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں تو وہاں خواتین ہی ان کی کال ریسیو کریں، تاکہ فون کرنے والی خواتین اعتماد محسوس کریں۔ پھر وومین سیفٹی ایپ بھی متعارف کرائی گئی جو خواتین اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں۔ چند روز پہلے اسی حوالے سے متعدد پولیس افسران سے بات ہوتی رہی
کہ آخر ہمارے ہاں کیوں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ غلط حرکات کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی ہوتی ہے، ایسے کسی بھی واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس فوری حرکت میں آ جاتی ہے۔ ان واقعات میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس حوالے سے تمام احباب اس بات پر متفق نظر آئے کہ اس میں والدین اور معاشرے کو بھی بہرحال اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگرچہ جب بچے باہر ہوتے ہیں تو والدین کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ گھروں پر ہوں تو ان کے سامنے خواتین کے احترام اور دیگر معاشرتی حوالوں سے گفتگو کو معمول بنایا جائے اور اس طرح ان کی اصلاح کی جائے۔ بعض اوقات تو حیرت سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر ہم کس راہ پر چل نکلے ہیں۔ شاید کہ معاشرے کے مجموعی چلن کو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اشرفیہ کی جانب سے اس ضمن میں کچھ اچھی مثالیں قائم نہیں کی گئیں۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ جب بچے اپنے بڑوں کو گالم گلوچ کرتے دیکھیں گے تو وہ خود بھی یہی راستہ اپنائیں گے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آج سیاسی سطح پر ایک دوسرے کے خلاف کیسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، کیسے ایک دوسرے کو بے لباس کرنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ بڑے قانون ساز ادارے یعنی پارلیمان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ شاید ایسے ہی واقعات کا اثر ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نچلی سطح تک سرایت کرتا نظر آتا ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے گزشتہ 5 ماہ کے اعداد و شمار ہمارے سامنے پڑے ہیں اور سر شرم سے جھک رہا ہے۔ یہ ایسا ڈیٹا بھی نہیں کہ قائرین کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ یہ رپورٹ ہمارے دکھ میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ ہر روز ایسی ویڈیوز سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں جنہیں دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے واقعات کی بابت صرف بات کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہاں ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو بہتر بنانا ہوگا، وہیں متعلقہ اداروں کو بھی زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانا ہوگی، جس میں بنیادی کردار بہرحال پولیس کا ہی ہے۔ اگر پولیس کی طرف سے اس تناظر میں وومن سیفٹی ایپ یا خصوصی سیل قائم کرنے جیسے اقدامات کیے گئے ہیں تو اس میں ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پولیس حکام کے ساتھ ساتھ محکمانہ اصلاح پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ آئے روز جو پولیس کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات پیش آتے ہیں ان پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے۔ لامحالہ ایسے واقعات پولیس کے اچھے کاموں کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اگر پولیس اہلکاروں کے انداز گفتگو میں ہی مثبت تبدیلی آ جائے تو اس بات کا زیادہ پرچار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ پولیس کے محکمے میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ لوگ خود بخود ہی سمجھنے لگیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ عمل کے اثرات بھاشنوں اور تقریروں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔